بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکچول فیکٹس کے ساتھ آپ کا میزبان عادل ترابی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین، آپ سبوں کو ہمارا پیار اور خلوص برا سلام پہنچے۔ آج کے ایکچول فیکٹس ماں اور ریاست کے نام۔ معزز ناظرین، رشتوں میں سب سے عظیم اور مقدس رشتہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے، اور یہ ماں ہی ہوتی ہے کہ جو ہر طرح کے مسائل کو برداشت کرتے ہوئے، ہر طرح کی پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے اور ہر مصیبت اور ہر غم سے لڑتے ہوئے ہر قیمت پر اپنے بچوں کو خوش رکھتی ہے، انہیں تحفظ دیتی ہے، ان کی ضرورتوں کا اہتمام کرتی ہے اور انہیں تعلیم و تربیت فراہم کرتی ہے۔ غرض اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنی پوری زندگی کو داؤ پہ لگا کر، اپنی صحت کو داؤ پہ لگا کر یہ ہر قیمت پر اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی سب سے بڑی خیر خواہ ہوتی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ معزز ناظرین، کہتے ہیں کہ ریاست بھی ماں جیسی ہی ہوتی ہے، اور یہ ریاست بالکل ماں کی طرح اپنے عوام کی، اپنے جمہور کی اور اپنی رعایا کی سب سے بڑی خیر خواہ ہوتی ہے۔ یہ ہر قیمت پر اپنے جمہور اور اپنے عوام کی عزت، ان کی آزادی اور ان کی خوشحالی، ترقی، ان کے امن کے لیے ہر وقت کوشاں رہتی ہے۔ پتہ نہیں کن کن مرحلوں سے یہ ریاست گزرتی ہے، پتہ نہیں کن کن مشکلات کا یہ سامنا کرتی ہے، اور پتہ نہیں کہ کن کن آگ اور خون کے دریاؤں کو یہ ماں عبور کرتی ہے، لیکن اس ریاست کا مدعا اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قیمت پر اپنی عوام کو، اپنی رعایا کو اور اپنی جمہور کو امن کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع میسر رہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں، یہ سارے ادارے محب وطن ہیں، قابل احترام اور قابل عزت ہیں، اور نہ صرف قابل احترام و قابل عزت ہیں بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ ان سب اداروں نے اس ریاست کی حفاظت کے لیے اور اس ریاست کی تقدیس کے لیے، اس کی حرمت کے لیے بے مثال اور تاریخی رول نبھایا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ آج کل کے انتہائی ناگفتبے حالات کے اندر یہ بڑے جو سارے محب وطن ہیں، جو سارے خاص ہیں، جو سارے اس ریاست کے وفادار ہیں، انہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اس وقت جن حالات سے اس ریاست کو دوچار کر دیا گیا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، بلکہ اس کا انجام خدا نخواستہ کتنا خوفناک اور عبرتناک ہو سکتا ہے۔ معزز ناظرین، میں آج کی اس گفتگو میں اپنے ان معزز، معتبر اور محب وطن جملہ اداروں سے چند گزارشات ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب بڑے ہیں، قابل عزت ہیں، محب وطن ہیں، کہنہ مشق اور سمجھدار ہیں۔ آپ سبوں کے ہوتے ہوئے ہماری یہ دھرتی ماں دن بدن بے توقیر اور لاچار کیوں ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ اسی ماں نے آپ سبوں کو عہدے اور عزت عطا کی ہے۔ اسی ماں نے اپنی گود میں آپ سبوں کی پرورش بڑے ناز و نخروں اور امیدوں کے ساتھ کی ہے، اور یہی ماں ہے
جس نے اپنے وسائل دودھ کی طرح آپ سبوں کو پلائے ہیں، اور اب آپ جوان نہیں بلکہ بوڑھے ہو کر بھی ابھی تک اس ماں کا دودھ چوس رہے ہیں۔ معزز ناظرین، میں اپنے بڑوں سے اور اپنے معزز جملہ اداروں سے یہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ لڑائیاں اس بوڑھی ماں پر، آپ کی ان لڑائیوں سے اس بوڑھی ماں پر کیا گزرتی ہے، کیا آپ کبھی اس پر سوچتے نہیں؟ آپ کی یہ مخاصمت، آپ کے یہ جھگڑے اور آپ کا ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، یہی وہ اسباب ہیں، یہی وہ وجوہات ہیں کہ اب ہماری پیاری اور یہ عظیم ماں، ہماری یہ دھرتی ماں کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہی ہے۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ، انتہائی دکھ اور تکلیف کے ساتھ اور انتہائی پریشانی کے عالم میں اور ایک خوف اور ڈر کی کیفیت کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی واقعی بہت کم ظرف، انا پرست اور خود غرض ہیں، اور اسی لیے ہر وقت ایک دوسرے کو پچھاڑنے میں لگے رہتے ہیں۔ آپ کب تک اس ماں کو بدامنی اور انتشار کے ہاتھوں ذلیل کرتے پھرے رہیں گے؟ آپ کب تک عوامی رائے پر ڈاکہ مار کر اس ماں کے خوبصورت چہرے کو داغدار کرتے رہیں گے؟ آپ کب تک اس عظیم رشتے کو فرقہ وارانہ، لسانی اور صوبائی تعصب کے کفن میں دفن کرتے رہیں گے؟ آپ اس ریاست کو کب تک اپنی عیاشیوں کے بوجھ تلے دباتے رہیں گے؟ کب تک آپ اس ماں کی کمزور گردن میں غلامی کا طوق ڈال کر صرف اور صرف اپنے ہیچ مفادات کی آبیاری کرتے رہیں گے؟ کب تک یہ ریاست آپ کی ان مخاصمتوں اور نالائکیوں کا بوجھ اپنی جھکی کمر پر اٹھاتی رہے گی؟ کیا آپ بھارت، بنگلہ دیش اور افغانستان سے بھی کوئی سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم کہاں رہ گئے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب آپ بڑے اور خاص لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو اس ماں کا خون خشک ہو جاتا ہے، بلکہ اس ماں کے جسم سے، مقدس وجود سے خون کا ایک ایک قطرہ ٹپکتا ہے، اس کی جان اس کے حلق کے اندر اٹک جاتی ہے۔ آپ کی ان مخاصمتوں اور آپ کی ان لڑائیوں اور آپ کے اس عدم برداشت اور آپ کی ان نفرتوں کی وجہ سے یہ دھرتی ماں لاچار اور لاگر ہو چکی ہے۔ اس کے ادارے کھوکھلے ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ بدامنی اور عدم استحکام کا شکار ہو چکی ہے۔ آپ یہ لڑائیاں کب تک لڑتے رہیں گے؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کی ان لڑائیوں کی وجہ سے یہ مقدس ہماری دھرتی ماں کنگال ہو چکی ہے؟ آج کے ماحول کے اندر بھی ان تمام تر مظالم کو سہنے کے باوجود بھی، اس تمام تر بے توقیری سے گزرنے کے باوجود بھی، یہ عظیم دھرتی ماں آج بھی اپنے کمزور اور کانپتے ہاتھوں میں بیک کا کٹورا لے کر تمہاری عیاشیوں کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہے۔ جب آپ سبھی محب وطن ہیں، وفادار ہیں، تو پھر آپ اس دھرتی ماں کی ترقی اور تقدیس کے لیے اپنی ان لڑائیوں کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آپ سب اس پاک دھرتی کو دہکتا جہنم بنانے پر تلے ہوئے ہیں؟ کیوں آپ جو 20 کروڑ عوام کا جینا محال اور دوبر کر چکے ہیں؟ کیوں آپ نے اس سونا اگلتی دھرتی ماں کو مہنگائی اور قرضوں کے
بوجھ تلے دفن کر دیا ہے۔ کیا آپ لوگ ہی نہیں ہیں کہ جنہوں نے اس غیور قوم کو بھوک اور ننگ کے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے؟ کیا یہ آپ لوگوں کے کرتوت نہیں کہ یہ قوم اب بدحال اور نڈال ہو چکی ہے؟ میرے تمام معزز اور معتبر ادارے، اس بات کو یاد رکھیں کہ تم سب تباہی اور بربادی کے دہانے پر خود کو لا کر کھڑا کر چکے ہو۔ سنبھل جاؤ، پلٹ آؤ، توبہ کرو اور اپنی اپنی اناؤں کو اس مقدس دھرتی ماں کے لیے قربان کرو، نہیں تو اس آگ میں سب جل کر راکھ ہو جاؤ گے، خدا نخواستہ۔ اور بلاخر یہ ہوگا کہ انا جیت جائے گی، مگر ہم سب اور ہماری یہ عظیم دھرتی ماں ہار جائے گی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ڈرو اس فتنے سے، ڈرو اس آزمائش سے، ڈرو اس آگ سے کہ جس کی لپیٹ میں صرف مجرمی نہیں آئیں گے، جس کی لپیٹ میں صرف خاص لوگ ہی نہیں آئیں گے، بلکہ یہ فتنہ، یہ آگ اور یہ آزمائش آپ سبوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، خدا نخواستہ۔ اور یاد رکھو، خوب جان لو کہ اللہ بڑا ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس پاک دھرتی کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں ہوش کے ناخن لینا نصیب کرے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اگلے پروگرام تک اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔